الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ آج ہم سورہ الانسان کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ بے شک نیک لوگ جنت میں ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا۔ پہلے اللہ رب العالمین نے اشقیاء کا تذکرہ کیا، بدبختوں کا تذکرہ کیا، جہنمیوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جنتیوں سعداء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں انہیں ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی، ایسی نعمتیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ ان کے بارے میں کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی دل پر ان کا کھٹکا ہی گزرا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگ جو جنت میں ہوں گے وہ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ عینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ جنت میں ان کو جو جام دیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک گلاس ہوگا اور پی لیں گے اور بس، نہیں، بلکہ چشمہ جاری ہوگا، یعنی اس جام کا چشمہ جاری ہوگا۔ اور اس کی ایک خوبی یہ ہوگی کہ جس وقت ان کی چاہت ہوگی اس وقت وہ ان کے سامنے میں جاری ہو جائے گا، جہاں چاہیں گے وہ جاری کر لیں گے۔ دل میں ارادہ آئے گا کہ مجھے یہ چیز پینی ہے اور ان کے سامنے وہ چشمہ جاری ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اٹھ کر کے زحمت کرنی ہوگی، بلکہ ان کی چاہت سے ہی جہاں وہ چاہیں گے اس کو جاری کر لیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاص عنایت ہوگی جنتیوں کے لیے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اللہ کے وہ بندے جو اپنی نذر پوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب جنتیوں کے کچھ صفات بیان کیا کہ جنتی جنت میں ان نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، لیکن ان جنتیوں کے کیا کیا صفات ہوں گے، تو چند صفات کا ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ وہ نذر پوری کرتے ہیں۔ جب نذر جو ان کے اوپر واجب تھا وہ پوری کرتے ہیں تو گویا کہ وہ فرائض کا بھی اہتمام کریں گے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے ان سے وہ رکے بھی رہیں گے۔ تو اس ناحیہ سے نذر پوری کرنا یہ بندے مومن کی خاص پہچان ہے۔ نذر ماننا کیسا ہے؟ اچھی چیز ہے یا نہیں؟ نذر ماننا اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا ان النذر لا یأتی بخیر۔ نذر ماننے سے کچھ بھلائی نہیں ملتی۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ۔ ہاں، بخیل سے مال نکال لیا جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان نذر مانتا ہے کہ اگر میرا جاب لگ گیا تو میں 100 دینار خرچ کروں گا، اگر مجھے شفا مل گئی تو میں 10 روزے رکھوں گا۔ تو اصل میں اس کی وجہ سے اس کو شفا نہیں ملتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو نوکری نہیں ملتی ہے، لیکن جو بخیل تھا، عبادت نہیں کرتا تھا اور اس نے اپنے اوپر عبادت کو لازم کر لیا، یا خرچ نہیں کرتا تھا اور اس نے اپنے اوپر خرچ کو لازم کر لیا، تو اس راستے سے اللہ تعالیٰ اس سے مال نکال لیتا ہے یا اس سے عبادت کرواتا ہے، لیکن اس سے کچھ ہوتا جاتا نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نذر ماننا اچھی چیز نہیں ہے۔ نذر نہیں ماننا چاہیے اس انداز میں کہ اگر میرا یہ ہو گیا تو میں یہ کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعہ گویا کہ آپ اللہ پر یہ احسان ڈالتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو تیرے لیے میں یہ کروں گا۔
ہاں کرنا کیا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نعمت دیتا ہے تو ہم خرچ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی کام مکمل کر دیتا ہے تو اللہ کے لیے ہم نیکیاں کریں، یہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ پہ نظر ڈالنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن جس نے کسی نیکی کے کام کی نظر مانی ہو اس کے لیے پورا کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کسی نے نظر مان لی تو اگرچہ نظر ماننا مکروہ تھا لیکن پورا کرنا واجب ہے، اور یہ نیک بندوں کی ایک صفت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نظر پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، کہ جس آدمی نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظر پوری کرے، اور جس آدمی نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی ہو اسے چاہیے کہ اسے پورا نہ کرے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اگر نظر مان لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے۔ جس کا شر پھیل جانے والا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن جو ہے نا، کل قیامت کے دن بڑی سختی کا دن ہوگا اور بہت ہی سخت محاسبہ ہونے والا ہے، اس لیے ایک بندے مومن جو ہے نا کل قیامت کے دن کی سختی سے ڈرتے ہیں اور کل قیامت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کے نیک بندے وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے لیے کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے اسے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ اپنے لیے کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے علی حبہ کا دو مفہوم ہو سکتا ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں پر، یتیموں پر اور قیدیوں پہ خرچ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، کن کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ضرورت ہوتے ہوئے، یعنی ان کو خود حاجت ہوتی ہے کھانے کی، لیکن وہ ایثار سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اس آیت کے پس منظر میں بعض مفسرین نے یہ قصہ ذکر کیا ہے، اور یہ قصہ بہت مشہور بھی ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کی لونڈی، یعنی گھر کے 5 افراد نے 3 روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی، تو پہلے دن 5 روٹیاں تیار کیں، ایک مسکین آیا اس کو انہوں نے دے دیا اور فاقہ سے رہے۔ دوسرے دن بھی 5 روٹیاں تیار کیں، ایک یتیم آیا تو اس کو بھی 5 روٹیاں دے دیں اور فاقہ سے رہے، اور تیسرے دن بھی 5 روٹیاں تیار کی تھیں 5 آدمی کے لیے، لیکن قیدی آیا تو ان کو بھی 5 روٹیاں دے دی اور فاقے سے رہے۔ لیکن یہ روایت نہایت ہی کمزور ہے، من گھڑت ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے الموضوعات میں ذکر کیا ہے، اس لیے اس طرح کی روایات عام لوگوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت اصل میں عام ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں یا ضرورت کے باوجود بھی یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کی صحیح سے کفالت کر سکے، اور یتیم وہ ہے جس کے والد بلوغت سے پہلے ہی وفات پا گئے ہوں، اور قیدی تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جو جنگ میں قید کر لیے گئے ہوں یا جن کو قیدی بنا لیا گیا ہو، اور اسلام نے قیدیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر ابھارا، اور ان کے ساتھ جو ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا اس کو ختم کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جو تاکید کی اس میں سے ایک یہ بھی تھا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم،
کہ نماز قائم کرتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی غلاموں کے تعلق سے، وہ ایک بے مثال تعلیم ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ان سے کہتے ہیں، کن سے؟ یتیموں سے، مسکینوں سے اور قیدیوں سے، کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تمہیں اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی تم سے کوئی کلمہ شکر چاہتے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یتیموں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے میں بھی اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں کھلاتے کہ لوگ جو ہے نا ان کی سخاوت کی تعریف کریں، ان کو اس کا کچھ بدلہ دیں، نہیں، بلکہ وہ اس لیے کھلاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ آج کل ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیتے ہیں تو یا تو دینے میں یہ شعور ہوتا ہے کہ ہماری تعریف کرے، ہمارا گن گائے، یا یہ کہ 10 جگہ پر ہماری سخاوت کی تعریف کرتا رہے، نہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ ہمارے کچھ کام آ جائے، نہیں۔ ایک اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے نا، کسی کو دیا تو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ اسی لیے اگر وہ لینے کے بعد ہم سے دشمنی بھی کر رہا ہے، ہمارے خلاف بھی اٹھ رہا ہے، پھر بھی ہمارے جذبات اچھے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دیا تھا۔ اگر اپنی انا کے لیے دی ہوتی یا تعریف کے لیے دی ہوتی تو ضرور وہاں پر ہم کہتے ہیں ہم ہی کھلا رہے ہیں اور ہمارے خلاف ہی یہ بول رہا ہے۔ تو ایک اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیتا ہے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب کی جانب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا ہی اداسی بنانے والا، بڑا ہی منہ بگارنے والا، قمطریرا، اور نہایت ہی سخت ہے۔ یعنی کل قیامت کے دن نہایت ہی ذلت کی حالت ہوگی، نہایت ہی سخت حالت سے اللہ کے بندے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں وہی بات بتا رہا ہے کہ ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جو دن چہرے کو اتار دینے والا ہے، جس دن کی حالت یہ ہوگی کہ منہ بگاڑ دینے والا ہے، نہایت ہی سخت دن ہے۔ قیامت کا دن نہایت ہی سختی اور ہولناکی کا دن ہوگا۔ اس میں ہمیں ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کی جنت کی امید اور جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ نیک بندوں کی تعریف میں کہا یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے بعض جاہل صوفیہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا یا جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ واقعی جاہل ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جنت کی طلب میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔